الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آج اس خطبہ جمعہ میں میری اور آپ کی ایک بنیادی دینی ضرورت، اس سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بحیثیت مسلمان میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسجد کا جو مقام ہے، مسجد کا جو احترام ہے، بلکہ مسجد بنانے کی جو ضرورت ہے وہ کس درجہ اہمیت کی حامل ہے۔ بالخصوص ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر مسلم معاشرے میں مسجدوں کا جو وجود ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ خطبہ جمعہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جس میں مسلم معاشرے کی ضروری باتیں پیش کی جاتی ہیں، اسی سے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں 3-4 دن پہلے کی بات، خطبہ جمعہ میرا یہاں پر طے ہو گیا تھا۔ میں نے فیس بک پر ایک اعلانیہ میں نے دیکھا کہ حیدرآباد میں ایک مسجد کی تعمیر کے لیے لوگوں سے چندے کی اپیل کی گئی ہے۔ میں جب حیدرآباد آیا ہوں میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میرے ہر سفر میں نے دیکھا کہ مسجد پر ایک اعلانیہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہاں مسجد بنائی جا رہی ہے، وہاں مسجد بنائی جا رہی ہے۔ یہ آپ سمجھے کہ جو ہے یعنی انتہائی درجے کی مسرت کی بات ہے۔ شاید ہی میرا کوئی سفر رہا ہو حیدرآباد کا جہاں مسجد کی تعمیر کے لیے لوگوں سے اپیل نہ کی گئی ہو۔ یہ مجھے عام شہروں میں یہ بات دیکھنے کو نہیں ملی ہے، جو خاص طور پر حیدرآباد میں گویا کہ پیچھے پیچھے مسجدیں بن رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ظاہر بات یہی کہ باشندوں کا پیسہ ہے، انہی کے پیسوں سے مسجد بنائی جا رہی ہے۔ مسجد سے متعلق بہت سارے باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے ارادتاً اس بات کو تیاری کر کے آپ کے سامنے آیا کہ ایک موضوع سے متعلق آپ سے گفتگو کروں، صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ مسجد جو بنائی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کتنا عظیم درجہ ہے، کیونکہ پل پل میں مسجدیں بن رہی ہیں اور ہماری ہی جیب سے پیسہ جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا زیادہ پیسہ ہے، کچھ لوگوں کا کم پیسہ ہے، تو ایک شعور اگر ہمارے اندر آ جائے تو 1 روپیہ بھی ہمارے لیے کتنی عظیم چیز بن جاتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ مسجد کی اگر بات کرتے ہیں، اتنی ساری مسجدیں ہیں، سبحان اللہ العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ایک دین ہے، ایک توفیق ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں آباد کرنے والا بنائے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کی جو زندگی کی جو ضروریات ہیں، اس کا معاش ہے، اس کی تجارت ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اس کا سفر اور حضر ہے، اگر اس کے پاس کچھ فراغ وقت ملتا ہے تو مسجد میں بھی آ کر بیٹھنا چاہیے، نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی یوں ہی مسجد آ جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو آئے تو آپ نے مہاجرین جو صحابہ تھے ان کو انصاری صحابہ کے درمیان جو مؤاخات جسے کہتے ہیں، بھائی چارگی میں آپ نے ایک علاقہ پیدا کر دیا تھا، وہ ان کے جو ہے ذمہ دار ہو جائیں، وہ ان کے نگہداشت ہو جائیں، وہ ان کی ضروریات پوری کرنے والے ہو جائیں۔ ان میں ابو الدرداء اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا علاقہ سب سے گہرا رہا، سب سے گہرا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم عہد فاروقی میں جب فتوحات کا سلسلہ تھا، ملک شام وغیرہ فتح ہو گیا، تو وہاں کے جو گورنر تھے یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بڑے بھائی، وہ وہاں پر تھے۔ انہوں نے عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ جو ہے فتوحات ہوتی جا رہی ہیں، یہاں مسلمانوں کی کثرت ہے لیکن علماء نہیں ہیں پڑھانے والے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑی تعداد میں صحابہ کو بھیجا جو علماء صحابہ تھے، ابو ایوب الانصاری، معاذ بن جبل، اور ابو الدرداء، سلمان فارسی، حذیفہ بن الیمان، اسی طرح سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ مجمعین، اور کچھ صحابہ کو وقتی طور پر بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ملک شام میں رہ گئے تھے اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فلسطین میں رہا کرتے تھے۔ دونوں کا آپس میں گہرا تعلق آخر دنوں تک، انتقال تک۔ ان کے جو خطوط آپس میں رہے ہیں، اتنے خطوط ہیں، اگر وہ آپ پڑھیں گے تو سبحان اللہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس روئے زمین پر اتنا گہرا تعلق رکھنے والے کیسے لوگ ہیں۔
سلمان فارسی ان کو خط لکھا کرتے تھے اور ابو الدرداء ان کو خط لکھا کرتے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اس میں ایک خط ہے جو ایک عالم دین ہے مصر کے، اصلاً ان کے آباء و اجداد تو عرب کے تھے، یمن کے تھے، لیکن وہ مصر میں جا کر کے بس گئے تھے۔ ابو عبداللہ محمد ابن سلامہ رحمہ اللہ، جو علمی دنیا میں امام قزاعی کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے مسند الشہاب، 2 جلدوں میں محقق چھپی ہے۔ اس کتاب میں ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، المسجد بیت کل تقی، کہ جو متقی ہے اس کا گھر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ گھر مسجد ہے۔ یعنی جس کے دل میں بھی تقویٰ ہے، جو بھی صاحب تقویٰ ہے، جس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، کہا کہ اس کا گھر ہی مسجد ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خط لکھا، کئی باتیں لکھیں، اور اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وَلْيَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ، مسجد کو تم اپنا گھر بنا لو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، المسجد بیت کل تقی، ہر متقی کا گھر جو ہے مسجد ہے۔ جسے جتنا فراغ ملے، ہر انسان کی ضرورتیں الگ ہیں، ہر انسان کا فراغ الگ ہے، ہر انسان کے پاس جو فارغ وقت ملتا ہے الگ الگ حساب ہے، جسے جتنا میسر ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس گھر مسجد میں آ جانا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند الشہاب میں ہے۔ مسند الشہاب میں ضعیف موضوع روایاتوں کی کثرت ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ پر شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کا حکم لگائے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تمہیدی بات تھی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو مسجد بنانے کی فضیلت سے متعلق بہت ہم سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ جہاں بھی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، جو بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دیگر علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، ایک حدیث مبارکہ کو ضرور سناتے ہیں۔ میں وہی حدیث آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس حدیث سے متعلق کچھ اور بھی باتیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے اس دنیا میں مسجد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں، ایک گھر بناتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بہت معروف ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور انہی سے یہ حدیث جو ہے مشہور ہے، صرف انہی سے ثابت نہیں ہے، لیکن انہی سے مشہور ہے، عثمان ابن عفان سے۔ عثمان ابن عفان ہی سے یہ حدیث کیوں مشہور ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول سے اس حدیث کو سننے والے اور بھی صحابہ ہیں، لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے زیادہ شہرت پائی یہ حدیث۔ اس کی وجہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک لطیف انداز میں بتائے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس میں ایک کتاب ہے کتاب الصلاح، لیکن صحیح بخاری کی جو کتاب الصلاح ہے اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ سب نہیں بتایا گیا ہے، وہ تو کتاب الاذان میں بتایا گیا ہے۔ کتاب الصلاح میں نماز کی فرضیت اور اسی طرح سے قبلے کے احکام و مسائل، نمازی کے لیے لباس کتنا ہونا چاہیے، سترہ جو ہے کیسے ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ان امور پر گفتگو کی امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ کتاب الصلاح میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب بنیان المسجد، مسجد کی تعمیر کا بیان۔ مسجد کی تعمیر سے مراد عام مسجد مراد نہیں، بلکہ مسجد نبوی مراد ہے، وہاں پر اللہ کے رسول کی جو مسجد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے ایک روایت لائے ہیں۔ اس روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن الخطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو خود اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے، یعنی 7 ہجری میں جو خیبر کا جو واقعہ پیش آیا، خیبر کے بعد مسلمانوں کی کثرت تھی، جو حبشہ میں مسلمان تھے، یمن سے بہت سارے مسلمان آئے، تو مسجد بھر گئی تھی، تو مسجد ایک کچھ بڑی کی گئی، توسیع ہوئی مسجد میں۔ اسی کے بعد ممبر بھی لایا گیا اللہ کے رسول کی مسجد میں۔ تو آپ علیہ السلام کی جو مسجد کیسی تھی، عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ کچی اینٹیں تھیں، کچھ اینٹیں تھیں نیچے، اور جو ستون تھے وہ کھجور کے درخت ہی سے بنائے گئے، اور جو اس کا چھت تھا مسجد کا، کہا کہ کھجور کی اس کی جو ڈھالیاں ہوتی ہیں اسی کو رکھ کر کے جو ہے مسجد کا چھت بنایا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا، لگ بھگ 2.5 سال کے آس پاس، انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، کہا کہ وَلَمْ يَزِدْ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد میں کچھ بھی اضافہ نہیں کیا۔ لیکن جب عمر بن خطاب کا دور آیا رضی اللہ عنہ،
تو 10 سال کا عرصہ تھا، تو آپ نے مسجد نبوی کو مزید وسیع کیا، مزید بڑی بنایا آپ نے. لیکن عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کو جب آپ نے بڑی کی تو آپ نے جو حیت تھی، جو اصل شکل و صورت تھی مسجد نبوی کے اللہ کے رسول کے زمانے میں، اس میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کی. یعنی جو دیوار تھی وہی شکل و صورت، جو ستون تھی، جو چھت تھا، سب وہی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، وہی چیزیں استعمال میں کی. البتہ مسجد کی توسیع ہوئی ہے. لیکن جب عثمان ابن عفان کا دور آیا رضی اللہ عنہ تو انہوں نے بھی مسجد کی توسیع کی، لیکن مسجد کا نقشہ بدل گیا، دیواریں بدل گئیں، نقش و نگار کی تھیں، ستون خالص عمدہ پتھر کے بنائے گئے، نقش و نگار کے، چھت بالکل ساگوان کے لکڑی سے بنایا گیا، پورا ڈھانچہ بدل دیا عثمان بن عفان نے رضی اللہ عنہ تقریباً. یہ صحیح بخاری میں صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جو تبدیلی کی، لیکن صحیح مسلم میں اس کی مزید صراحت ملتی ہے. کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عبید اللہ ابن الاسود، عبید اللہ ابن الاسود الخولانی رحمہ اللہ، اوسط تابعین میں سے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں ان کا سن وفات مذکور نہیں ہے. کتب ستہ کی کتابوں میں ان کی سبھی کتابوں میں مرویات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا، انہی کے زیر نگرانی ان کو علم بھی ملا، ان کو تربیت بھی ملی، ان کی پوری تربیت انہی کے زیر نگرانی ہوئی. عبید اللہ ابن الاسود الخولانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد کو وسیع کی، آپ نے اس کی دیوار بدل دیے، اس کے ستون بدل دیے، چھت بدل دیا اس کا، تو لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں. لوگوں نے اچھا نہیں سمجھا اس کو. آپ کے تعلق سے کافی باتیں ہونے لگیں کہ دیکھو اللہ کے رسول کے جو زمانے میں مسجد تھی پوری بدل گئی ہے ابھی. ان کے الفاظ ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے لوگ جب طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ قد اکثرتم انکم قد اکثرتم، کہا کہ میرے تعلق سے تم نے بہت باتیں کر لی. آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ میں نے یہ حیت کیوں بدل دی، میں نے دیوار بدل دی، چھت بدل دیا، میں نے ستون بدل دیے. میں نے اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او مثلہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. مثلہ یہ بھی صحیح مسلم کا لفظ ہے، مثلہ. اس کی شرح میں آگے کروں گا انشاءاللہ. اس مناسبت سے عثمان بن عفان نے لوگوں کو یہ حدیث سنائی تھی کہ جب ان کے تعلق سے باتیں ہونے لگیں. ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے محمود ابن لبید رضی اللہ عنہم. امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے وقت 12-13 سال کے تھے، بالکل کم سن، لیکن اللہ کے رسول سے متعلق کچھ احادیث بھی یہ سناتے ہیں. محمود ابن لبید رضی اللہ عنہم 96 ہجری 9 پر 6 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت میں تقریباً 13 سال کے آس پاس کی عمر تھی. محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد کو بدل دی، نقشہ بدل دیا آپ نے، تو کہا کہ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اس عمل کو کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ فَأَحَبُّوهُ أَن يَدَعَهُ عَلَى حَيْئَتِهِ، اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کی جو حیت تھی، اس کا جو نقشہ تھا، لوگ چاہتے تھے کہ وہی نقشہ باقی رکھے، وہی باقی رہے جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں چھت تھا. لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے تبدیلی کی. لیکن کراہت کرنے والے کون ہیں ان کے نام تو مذکور نہیں ہیں، نہ شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے. کچھ لوگوں نے یقیناً کیا ہوگا، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں کبار صحابہ موجود تھے، بڑی تعداد میں صحابہ موجود تھے. کسی صحابی کا نام نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس عمل کو پسند نہیں کیا ہو. بہرحال بعد میں یہ عمل مستحسن قرار دیا گیا، لیکن عثمان بن عفان نے اسی مناسبت سے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو پیش کیا تھا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس حدیث کو سننے والے صرف عثمان نہیں ہیں رضی اللہ عنہ، اور بھی صحابہ ہیں. امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، ان کی جو حدیث کی کتاب ہے السنن، اس میں ان کا ایک نہج ہے، ان کی اپنی ایک عادت ہے کہ حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد وہ حدیث اور کس کس صحابی سے ملتی ہے ان کے بھی نام ذکر کر دیتے ہیں. تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تو عثمان بن عفان سے نقل کیے ہیں. اس کے بعد نیچے صحابہ کی ایک لمبی فہرست آپ نے بیان کی. اس میں کس کس کے نام آتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عباس، ام المؤمنین عائشہ، اور اسی طرح سے ام المؤمنین ام حبیبہ، انس بن مالک،
جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، واثر بن الاسقع اور عمرو بن عباسہ، 13 نام ذکر کیے انہوں نے رضی اللہ عنہ مجمعین۔ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب اس حدیث کو سنائیں تو ہو سکتا ہے بڑی تعداد موجود رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کو اللہ کے رسول نے اتنی مرتبہ سنائیں کہ کبھی وہ سنے کبھی وہ سنے، یہ بھی ممکن ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس حدیث کو اللہ کے رسول نے بارہا سنایا لوگوں کو، لیکن عثمان بن عفان پر جب نقد ہونے لگا آپ کی اس تعمیر پر، تب آپ نے اس حدیث کو سنا کر کے گویا کہ اپنے لیے دلیل فراہم کی کہ میں جو اچھی بنا رہا ہوں، عمدہ بنا رہا ہوں، مزید وسیع کر رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کے اس حدیث کو رکھ کر کے میں سامنے اس حدیث کو رکھ کر کے میں جو ہے اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ اس مناسبت سے عثمان بن عفان نے اس حدیث کو سنائے تھے، جسے ہم ہر دن تقریباً اس حدیث کو سنتے رہتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق یعنی اگر ہم معنی مفہوم کی بات کرتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا، اس حدیث مبارکہ سے سب سے پہلا جو ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ یہ کہ مسجد بنانے والے کے لیے چاہیے کہ ہر نیکی کو جس طرح سے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے اس نیکی کو بھی وہ اللہ کے لیے انجام دے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ، کہا کہ اللہ کے لیے بنائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عثمان بن عفان سے جو حدیث ملتی ہے ہم کو کہ من بنا للہ مسجدن، آگے کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ من بنا مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ بات صرف مسجد بنانے کی نہیں ہے، ہم خطبہ دے رہے ہیں اس میں بھی یہی بات ہو، آپ سن رہے ہیں اس میں بھی یہی بات ہو، یعنی کسی بھی نیکی کے لیے چونکہ بات اس نیکی کی آ رہی ہے تو اس میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یبتغی بہ وجہ اللہ تعالی۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورۃ التوبہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسجد کی تعمیر یہ کافروں کو زیب نہیں دیتا ہے، مشرکین کو زیب نہیں دیتا ہے کہ مشرک اللہ کا گھر بنائے، مشرک کا تعاون ہو اللہ کے گھر میں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کافروں کے لیے جب اللہ نے منع کیا کہ وہ اللہ کے گھر کو نہیں بنا سکتے، وہ اللہ کے گھر کے متولی نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے گھر کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، تو اللہ نے کہا کہ پھر کون ہو سکتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ کی خاطر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، جو اللہ سے امید لگائے ہیں، جو اللہ سے اجر لیتے ہیں، وہی اس مسجد کو تعمیر کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ ایک دوسری بنیادی بات اس حدیث مبارکہ میں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ، من عربی زبان کی یہ جو باریکیاں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، کسی کو اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی کسی کی مناسبت سے کہ اس گہرائی کی کیا ضرورت، اس باریکی کی کیا ضرورت۔ بات اصل یہ ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ عربی زبان میں ہے، کسی اور زبان میں نہیں نازل کی، اللہ نے عربی زبان میں نازل کی، تو بہت ساری باتیں، بہت ساری باریکیاں، بہت ساری وضاحتیں عربی قواعد میں بیان کی جاتی ہیں، الگ سے الفاظ میں نہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ترجمہ کرنے والے ایسا ترجمہ کرتے ہیں آپ کو ظاہر میں نظر نہیں آئے گا، لیکن اس قاعدے کی بنیاد پر، اس حرف کی بنیاد پر وہ ترجمہ نکل کر کے آتا ہے۔ عربی زبان کی اتنی گہرائی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ من بنا مسجدا للہ، من عربی زبان میں یعنی عموم کے لیے آتا ہے، کوئی بھی مرد ہو کہ عورت ہو، یا مسجد کو کھڑ کر کے خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہو، یا بس پیسہ دے دیتا ہو، یا مسجد میں مان لیجئے کہ کوئی لائٹ خراب ہو گیا، کوئی فین خراب ہو گیا، اس کا کوئی ماہر ہے، مسلمان ہے، آ کر کے یوں ہی کر کے چلا گیا، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی کی جیب میں پیسہ تو نہیں ہے، بس اس نے اللہ سے دعا کی اللہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہاں پر مسجد بنے، کسی کو بھیج، یا کسی کے دل میں یہ بات ڈال دی، وہ بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ کسی طور پر بھی اگر کوئی کسی کو رہنمائی کر دیتا ہے کہ یہاں مسجد بنا دیجیے یا مسجد کی توسیع کر دیجیے، وہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ من میں صرف وہ نہیں آتا ہے جو پیسہ دے کے چلا گیا ہے یا کھڑ کے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، سب یہ اور بات ہے کہ جس نے جتنا لگایا ہے، جس نے جتنی محنت کی ہے، جس کا جیسا اخلاص ہے، اس کے حساب سے اللہ اجر دیں گے، لیکن اس میں سب آ جاتے ہیں اس کی وسعت میں۔
اور اللہ کے رسول نے کہا من بنا مسجدن للہ مسجدن، عربی زبان میں آپ دیکھیے جو کوئی اسم ہوتا ہے نا، کوئی بھی اسم، اس پر کبھی الف لام ہوتا ہے، کبھی الف لام نہیں ہوتا ہے، منون ہوتا ہے، تنوین لگی رہتی ہے اس پر. تو یہاں پر جو مسجدن ہے عربی زبان میں نکیرہ ہے، اس میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ مسجد چھوٹی ہو بڑی ہو، 1 روپیہ لگاتا ہو کہ وہ لاکھوں روپے لگاتا ہو، ایک چھوٹا سا حصہ لگاتا ہے کہ بڑا حصہ لگاتا ہے. یہ معنی کہاں سے نکلا؟ اس عربی زبان کے اس قاعدے سے، مسجدن. حالانکہ اس امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں، حدیث انس، جس میں الفاظ یہ ملتے ہیں کہ من بنا مسجدا للہ صغیرا کان او کبیرا، لیکن یہ حدیث سندن ضعیف ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، مسجد چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، اس وضاحت کے ساتھ جو حدیث ملتی ہے وہ تو سندن ضعیف ہے، لیکن مسجد نکیرہ ہے، اس میں خود بخود معنی آ جاتا ہے کہ مسجد چھوٹی ہو کہ بڑی ہو. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ واقف ہوں گے، جو چھوٹا سا پرندہ ہے نا تیتر، وہ اپنا گھونسلہ کیسے بناتا ہے، اپنا گھر کیسے بناتا ہے؟ مٹی میں بالکل زمین پر ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے، اسی میں جو وہ انڈے دیتی ہے وہ جو پرندہ ہے، اس کا گھر کتنا ہوتا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعات ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث آتی ہے جابر ابن عبداللہ سے رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات، قطاتن کہتے ہیں عربی زبان میں تیتر کو، تیتر کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، تیتر کا جو گھر ہوتا ہے، کہا کہ اتنا بھی اگر کوئی مسجد کے لیے اپنی جگہ دیتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی جو ہے اپنے لیے ذمہ داری نبھاتا ہے، کہا کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے بھی گھر میں جنت میں گھر بناتے ہیں. اندازہ لگائیے آپ علیہ السلام نے جذبات کو انگیخت کرنے کے لیے، جذبات کو حوصلہ دینے کے لیے کتنی بڑی بات کی. کتنا ہوتا ہے اس کا گھر، کتنی قیمت لگتی ہے اس پر، کتنی گہرائی میں جا کر کے کھدائی کرتا ہے وہ، ہلکے پھلکے انداز میں. اس کو بھی اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت ہے اس کے لیے. اور جس نے بڑے انداز میں تعمیر کی ہو، خوب پیسہ لگایا ہوں یا کھڑے ہو کر کے اس نے بنایا ہوں، اس کے لیے کیا اجر ہوگا بتائیے. سبحان اللہ العظیم. یہ سنن ماجہ کی حدیث ہے بسند صحیح. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ پر صحیح کا حکم لگائے. آپ علیہ السلام کے پاس اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں، یعنی آدمی کا معاملہ کتنا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے حساب سے اللہ رب العالمین نے جو اجرت کو رکھی ہے، اجر کو رکھے ہیں، لیکن سب کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث مبارکہ سے متعلق ایک آخری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ایک آخری بات کہ اس کا ایک فائدہ ہمیں دنیا میں ہے، اس کا ایک فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہے. صرف ایک ہی فائدہ نہیں ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی، بالکل جو کتاب کا جو مقدمہ ہے سنن ابن ماجہ کا. اللہ کے رسول کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس کے وفات کے بعد، اس کے انتقال کے بعد جو اس کے لیے مستقل اجر لکھا جاتا ہے. انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کے نیکیوں کے دروازے ظاہری طور پر بند ہو جاتے ہیں، وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے نام پر کوئی نیکی کی جا سکتی ہے. لیکن شریعت نے کچھ نیکیوں کو ذکر کیا کہ یہ نیکیاں اس کی باقی رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیکیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ شخص علما علمہ ونشرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین، اللہ رب العالمین کی شریعت کو جس نے پڑھا ہو ذمہ داری کے ساتھ، اور ذمہ داری کے ساتھ اسے نبھایا ہو، لوگوں کو بتایا ہوں، اس کی وفات کے بعد بھی اس کے لیے برابر کا اجر رہے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائیں کہ او ولدا صالحا ترکہ، اس کی ایک ایسی اولاد ہو جسے اللہ کی دین میں اس کی تربیت کی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر جو اس کو بڑا کیا ہو، اللہ کے دین کی محبت اس کے دل میں ڈال دی ہو، اور اس کو جو ہے اپنی وفات کے بعد چھوڑ کر کے گیا ہوں، اس سے ہونے والے سارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے بھی ملتے رہیں گے. او مسجدا بناہ، یا کوئی بھی مسجد، جیسے کہ میں نے کہا کہ چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو، اس نے مسجد بنائی ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے برابر کا اجر. اس طرح کی اور بھی باتیں کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سے مجھے جو موضوع کی بات تھی وہ یہ کہ جو مسجد بناتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے مرنے کے بعد بھی مستقل طور پر اجر ملے گا.
اب انتقال کے بعد والی بات کیا ہوگی؟ اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے جو حدیث عثمان بن عفان ہے یا دیگر صحابہ سے جو مروی ہے کہ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے گھر بناتے ہیں. گویا کہ اس دنیا میں اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، کیونکہ اس کے لیے جنت میں جب گھر ہے تو گویا کہ وہ جنتی ہے. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. تو اس میں سب کا حصہ ہو سکتا ہے. اب بلا بتائیے اتنی بڑی تعداد اس مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے، خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم میں سے کسی کا حصہ نہیں ہو سکتا؟ اس میں کوئی اس میں سے ایسے ہی نکل کے جا سکتا ہے؟ ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہو سکتا ہے. لیکن گویا کہ سبحان اللہ العظیم جنت میں گھر کہہ کر کے اس آدمی کے جنتی ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اس قبیل کی جتنی بھی احادیث ہیں ان سب میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ شخص گویا کہ جنتی ہے. سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے کہ بن اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، یعنی جو اس دنیا میں مسجد بنائے گا اس کے لیے جنت میں اسی جیسا گھر بنائے گا اللہ رب العالمین. اس جیسا کا کیا مطلب ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس جیسا سے مراد یہ ہے، اس جیسا گھر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے اس دنیا بھر میں جتنے بھی گھر ہیں اس میں مسجد کو جو فضیلت حاصل ہے، مسجد کو جو مقام حاصل ہے، مسجد کا جو رتبہ ہے، مسجد کی جو عظمت ہے، غیر مسلمین کے دلوں میں بھی اس کا جو مقام ہے، تو اللہ رب العالمین جنت میں اس مسلمان کو جو گھر بنائیں گے وہ گھر سبھی گھروں میں اسی طرح سے معزز گھر ہوگا، محترم گھر ہوگا، فضیلت والا گھر ہوگا. یہ معنی ہے اس کا. مسجد بنایا نا اس نے، اب اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ جب گھر بنائیں گے تو عام گھر نہیں ہوگا، وہ جتنے سارے جو گھر ہوں گے عام مسلمانوں کے، عام مومنین کے، اس میں اس کو جو گھر دیا جائے گا وہ بہت ہی محترم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی عزت ڈالیں گے لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں، اہل جنت کے دلوں میں. یہ اس حدیث مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں. وقت بالکل ہو چکا ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ مخلص بنائے، میں اسی پیش نظر جو ہے یہ خطبہ میں جو ہے یہاں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. صرف مسجد عباد الرحمن کی بات نہیں ہے، حیدرآباد میں کہیں بھی خطبہ ہوتا تو میں یہ بات ضرور ذکر کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں اتنی کثرت سے مسجدیں جو اپنے ہر سفر میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی آتا ہوں ایک مسجد کا اعلان ہوتا ہے، ایک مسجد سے متعلق جو اپیل کی جاتی ہے. یہ مسجدوں والی جو محبت ہے، مسجدوں کی تعمیر کا جو شوق ہے، اس کی جو ضرورت ہے، اس کے لیے جو بھاگ دوڑ ہے، اور یہیں کے مقامی لوگوں کے پیسوں سے علل فور مسجد بن جا رہی ہے اور دوسری مسجد بننے جا رہی ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ زندہ ایمان کی دلیل ہے، یہ اللہ کے دین سے محبت کی دلیل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم خدمت کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شعور سے اور آگاہی سے اور اللہ کے خاطر 1 روپیہ ہی صحیح اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین جو ہے بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.